اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ المائدہ کا بقایا حصہ، نمبر 2 سورۃ الانعام ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورۃ المائدہ کے بقایا حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کی نصاری کی تعریف، نمبر 2 الحلال و حرام کی چند مسائل، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حبشہ کے انصاری کی تعریف، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی۔ حلال حرام کے چند مسائل، ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین خاموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کے 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بد اور پانسا حرام ہے۔ حالات حرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحریہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ قیامت و تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیے گا۔ اسی سوال اور جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ جو حوریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہو۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، الی آخر۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام کی جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 اصلاح، نمبر 3 قیامت۔ نمبر 1 توحید، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر رسالت، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط۔ نمبر 3 قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آیت نمبر 12 اور روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آیت نمبر 16 روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان میں تمہارے شرکا۔ آیت نمبر 22 اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ آیت نمبر 28 دنیا کی زندگی میں تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی